اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو ناظرین محترم، یہ حدیث سبھی کو ظاہراً یاد ہوگی اور پیغمبر سے منقول ہیں کہ کائنات میں وہ علم جو سب سے افضل ہیں وہ علم قرآن ہے، کہ بہترین لوگ وہی ہیں جو قرآن کو پڑھیں اور سکھائیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو قرآن کے علوم میں قدم رکھتا ہے کبھی غربت اس کے طرف رخ نہیں کرتی ہے، یہ مسلم ہے، تجربہ شدہ ہے۔ اور امام صادق سے روایت بھی منقول ہیں، کوئی آپ ہمارے احکام کو، تعلیمات قرآن کو اجرا فرمائیں، ہمارے احکام کو اجرا فرمائیں اور کام کریں، رزق کی ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہم تقریباً احکام حروف کا 5واں سبق ہے، 5واں نے 6 احکام حروف کا 6 درس۔ مد دیکھیں، احکام حروف کا 6 درس مد ہے، وہ اقسام مد ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی تفصیلات سے پہلے ایک مختصر یہ جانیے، ایک ہیں حروف مدی اور ہیں سبب مد۔ اور اقسام مد 1 2 3 متصل، منفصل، لازم، عارضی، لین۔ یہ اقسام مد ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کی تعریفات وغیرہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ اب یہ آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی اقسام مد کا 6 درس مد و اقسام مد ہے۔ ایک ہے قصر ہیں اور ایک ہے مد ہے۔ قصر یعنی بدون کشش، مد یعنی لمبا کرنا، کھینچنا، یہ معنی مد ہے۔ مد کا معنی کیا ہے؟ کھینچنا اور لمبا کرنا۔ قصر کا معنی لغوی کوتاہ کرنا، چھوٹا کرنا، کوتاہ کرنا۔ اما مد کا معنی ہے لغوی لمبا کرنا۔ تجوید میں اس سے مراد کیا ہے؟ تجوید میں اس سے مراد یہ ہے کہ حروف مدی کو معمولی کی حد تک سے زیادہ کھینچنا۔ یہ ہو گیا مد کی تعریف۔ بس مد کی تعریف یہ ہوئی، حروف مدی ہے نا، حروف مدی کو معمولی کی حد سے زیادہ کھینچنا، معمولی کی حد تک کھینچنا، زیادہ تھوڑا سا زیادہ کھینچے، ختم۔ اس کے بعد ابھی یہ بحث جب تک آپ دقت نہیں فرمائیں گے نا نہیں ہوگا۔ دیکھیں حروف مدی کتنے ہیں؟ الف، واو، یا، یہ حروف مدی ہیں۔
اور سبب مد کتنے ہیں؟ سبب مد حمزہ و سکون، یہ سبب مد ہے۔ یعنی حروف مدی حد سے زیادہ، معمولی کے حد سے زیادہ کب کھینچتی ہیں؟ حروف مدی دو حرکت کے برابر میں کھینچتی ہیں نا حروف مدی، مثلا آ یہ حروف مدی ہے، ای دو حرکت کے برابر میں اگر کھینچا جائے تو اسے حروف مدی کہتے ہیں۔ یہ حروف مدی ہے، آ ای او یہ حروف مدی ہے۔ یہ حروف مدی اپنے حد سے زیادہ، معمولی سے زیادہ کب کھینچتی ہیں؟ کب کھینچتے ہیں؟ جب سبب مد آ جائیں۔ سبب مد کیا ہے؟ سبب مد دو ہے، ایک حمزے ہیں اور ایک سکون ہے۔ اب سبب مد جو حمزہ ہونا، حمزے میں دو صورتیں دیکھیں، اگر حروف مدی کے بعد سبب مد آ جائیں تو اس کے دو قسمیں ہیں، سبب مد یا ایک سبب مد میں حمزے ہیں متصل و منفصل۔ دیکھیں اگر حروف مدی کے بعد سبب مد حمزے ہو تو وہاں پر کیا ہے؟ دیکھیں حمزے اور حروف مدی ایک ہی کلمے میں اگر واقع ہوئے ہوں تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ دیکھیں آپ، جا میں الف ہے، آ میں حمزے ہے۔ دیکھیں حمزے اور الف، حمزے سبب مد ہیں، آ الف حروف مدی میں سے ہیں، یہ دونوں ایک ہی کلمے میں قرار پائے ہیں، لہٰذا اس کو کیا کہیں گے؟ مد متصل۔ بس حروف مدی کے بعد سبب مد حمزے ہو اور سبب مد جو حمزے ہے، حمزے اور حروف مدی دونوں ایک کلمہ میں قرار پائیں تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ متصل ہے، مد متصل۔ مثال اس کے لیے جا میں الف آ حمزے ایک ہی کلمہ میں ہے، اگر حروف مدی کے بعد سبب مد حمزے ہیں لیکن دو کلمے میں ہیں، یعنی پہلے کلمہ کے آخر میں حروف مدی ہو، دوسرے کلمہ کے آغاز میں سبب مد حمزے ہو تو اسے مد منفصل کہیں گے۔ منفصل جیسا اتخذوا ایمانہم، مثلا ایمانہم، دیکھیں اتخذوا یہ ایک الگ جملہ ہے، کلمہ ہے اتخذوا، ایمانہم الگ ہے، ذو واو کے بعد حمزے آیا ہوا ہے، پہلے کلمہ کے آخر میں واو ہے، دوسرے کلمہ کے سٹارٹ آغاز میں حمزے ہے۔ اتخذوا الگ ہے، ایمانہ الگ ہے، تو یہ ایمانہ میں یہ حمزے ہیں۔ تو بس اگر کسی بھی کلمے کے آخر میں حروف مدی ہو، دوسرے کلمے کے آغاز میں حمزے ہو تو اسے مد منفصل کہتے ہیں۔ منفصل یعنی جدا ہے، یعنی حروف مدی اور حمزے دونوں جدا ہے، ایک کلمہ میں نہیں ہے۔ یہ ہوا حمزے کے نسبت سے۔ بس حروف مدی کے بعد اگر سبب مد حمزہ ہو تو اس کے دو قسمیں ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ ایک کلمے میں ہو حروف مدی اور سبب مد متصل، الگ الگ ہو تو منفصل کہا جائے گا۔ یہ ختم، مد متصل اور مد منفصل۔ اما اگر سبب مد کیا ہو؟ سکون ہو۔ اب یہ سکون کے دو قسم ہیں، دیکھیں سکون ہے، ایک مرتبہ سکون ذاتی ہے، ایک مرتبہ مشدد کے صورت میں ہے۔ اب چونکہ یہ تھوڑا سا ہارڈ ہے اس لیے میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک ذاتی ہے، ذاتاً ساکن ہے، یا ساکن یعنی نون ساکن ہے، ذاتاً ساکن ہے، مثلا حروف مدی کے بعد سبب مد سکون ہے، وہ ذاتاً ساکن ہے کوئی سا بھی حرف، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مد لازم ہوگا۔ یہ مد لازم ہے، کس میں؟ سکون میں۔ یہ دونوں میں کیا ہے؟ یہ دونوں حمزے ہیں، سبب مد، اس کا سبب سکون ہے۔ اب سکون دو قسم ہیں، سکون ذاتی ہے یا مشدد کے نتیجے میں
آیا ہو یا مشدد ہو دوسرے الفاظ میں. دیکھیں مثلا عین، دیکھیں عین حروف مقطعات میں سے ایک عین ہے. عین دیکھیں عین، یہاں پر کیا ہے؟ نون. نون ساکن، ذاتاً ہی نون ساکن ہے. واضح ہو گیا؟ نون ساکن ہے، اس سے پہلے یا آیا ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر کیا ہوگا؟ یہاں پر مد لازم مخفف کہتے ہیں. مد لازم مخفف کہلائے گا، مد لازم ہے. اگر مشدد ہو حروف مدی کے بعد تو وہ بھی مد لازم ہے، لیکن مثقل والا، سنگین والا مد ہے. مثلا الف ہے، دیکھیں ولضالین، لام پر مشدد ہے اور لام مشدد سے پہلے الف آیا ہوا ہے. یہ کیا ہوگا؟ اس کو مد لازم کہتے ہیں. بس اگر حروف مدی کے بعد سبب مد سکون ہو، فرق نہیں، سکون ذاتی ہو، ذات کلمہ میں حرف ساکن واقع ہوا ہو، اس سے پہلے حروف مدی ہو، یا جو سکون ہے وہ مشدد کے نتیجے میں ہوا ہو، یعنی مشدد ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ان دونوں کو مد لازم کہتے ہیں. اگر بالفرض آپ کو سمجھ میں نہیں آ گیا نا تو کہیں سکون میں اگر سکون حروف مدی کے بعد ساکن ہو تو اسے مد لازم کہتے ہیں، ختم. اما سکون کا دو قسم ہے، فرق نہیں ہے سکون ذاتی ہو یا سکون تشدید کے نتیجے میں واقع ہوا ہو، فرق نہیں کرتا ہے، دونوں کو مد لازم کہا جاتا ہے، ختم. اس کے بعد مد عارضی ہے. یہ مد عارضی کیا ہے؟ وقف کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. کسی کلمے میں آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا سا، مثلا الرحمن الرحیم، رحیم، دیکھیں تھوڑا 4 5 6 حروف کے مقدار میں، 4 5 6 حرکات کے مقدار میں آپ کھینچ کر پڑھتے ہیں. رحیم رحیم، یہ ہے مد عارضی، یعنی وقف کے نتیجے میں اگر آپ کھینچیں تو اسے مد عارضی کہتے ہیں. اگر مد لین کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جہاں پر واو ساکن سے پہلے یا ساکن سے پہلے کیا ہو؟ حروف واو ساکن سے پہلے یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس سے مد لین کہتے. دیکھیں مثلا قوم، قوم، یوم، یوم، دیکھیں قوم یوم، واو سے پہلے ساکن ہے، واو سے پہلے کیا؟ واو سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. یہاں پر بھی یوم میں بھی واو سے پہلے زبر ہے. بس واو اور یا کے لیے بھی بہت سے کلمات قرآن میں آپ کو مل جائیں گے. یا سے پہلے یا واو، یا ساکن سے پہلے یا واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مد لین کہتے ہیں. اب یہ ختم ہونے کے بعد ابھی جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے، جو 1 2 3 4 5 مد کے 5 قسمیں ہیں. مقدار کشش کیا ہے؟ کتنے حرکات کے برابر میں کھینچا جائے گا؟ مد متصل 4 سے 6 حرکات کے برابر میں. دیکھیں یہ 4 سے 6 حرکات کے برابر میں. چار سے 6 حرکات کے برابر میں یہ ہے مد کیا ہے؟ متصل ہے، 4 سے 6 حرکات کے برابر میں. اما مد منفصل، یہ مد منفصل 2 سے 5 حرکات کے برابر. مد لازم 6 حرکات کے برابر. مد عارضی اور مد عارضی 2 الی 6، 2 الی 6، یہ دیکھیں حرکات ہے. بس مد متصل 4 سے 6 حرکات کے برابر میں کھینچا جائے گا. جا، دیکھیں جا،
مد منفصل 2 سے 5 حرکات کے برابر میں، مد لازم 6 حرکات کے برابر میں، مد عارضی آپ کا اختیار ہے 2 سے 6 حرکت، 2 حرکت کے برابر میں کھینچے، 3 حرکت کے برابر میں کھینچے، 4 حرکت کے برابر میں کھینچے، 5 حرکت 6 تک آپ کا اختیار ہے۔ مد لین میں بھی سیم ٹو سیم یہی قانون ہے، 2 سے 5، 5 سے 6۔ ہاں اگر یہ ختم، یہ بحث ختم، ایک بحث، اگر حروف مدی ہا ضمیر ہا اشباع کے نتیجے میں پیدا ہوا، مثلا ہا اشباع کے نتیجے میں پیدا ہوا واو، لہو، لہو، یہ واو اشباع کے نتیجے میں نیچے واو لکھا جاتا اگر پیدا ہوا، اس کے بعد اگر حمزہ ہو، مثلا لہو الحقنا، اس طرح کا کوئی جملہ ہو، ہا اشباع کے بعد حمزہ آیا ہوا ہو سبب مد، تو وہاں پر کیا ہوگا، اس کا قانون کیا ہوگا، وہ ہوگا مد منفصل کے حکم میں، یعنی کیا ہے 2 سے 5 حرکت کے برابر میں وہاں بھی کھینچا جا سکتا ہے۔ آخری چند نکات سماعت فرمائیے، اس میں بحث مکمل ہوا لیکن چند نکات آپ ضرور سماعت فرمائیے۔ مد منفصل، مد منفصل کی مقدار کشش مد متصل سے زیادہ نہیں ہے، مد متصل کی مقدار کشش زیادہ ہے مد منفصل سے۔ دوسری بات، نقطہ، مد متصل اور مد منفصل کی کشش میں توازن برابر رکھیے، یعنی کیا، اگر آپ نے اس صفحے میں 4 حرکت کے مقابلے میں آپ نے مد منفصل کو کھینچا ہے تو اگلے صفحے میں بھی اگر ایسا کلمہ واقع ہو تو وہاں پر بھی 4 حرکت کے برابر میں کھینچے۔ اسی طرح مد متصل میں بھی اگر آپ نے ایک جگہ 5 حرکت کے برابر میں مد متصل کو کھینچا ہے تو آپ دوسرے جگہ میں بھی دوسرے صفحے میں بھی آپ 5 حرکت کے برابر میں مد متصل کو کھینچے، توازن برابر رکھیے۔ اگر آپ نے متصل کو، ہاں البتہ یہ آپ ذہن میں رکھیں، مد متصل کو قصر کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے، قصر کے ساتھ آپ نہ پڑھیں۔ ہاں اگر آپ نے مد منفصل کو قصر کے ساتھ یعنی 2 حرکت کے برابر میں آپ نے کھینچا ہے تو تمام جگہوں میں آپ 2 حرکت کے برابر ہی میں کھینچے، کبھی 4 حرکت کے برابر میں نہ کھینچیں۔ اسی مد متصل کو، چونکہ مد متصل میں قصر جائز نہیں ہے، اسی لیے مد متصل کو مد واجب بھی کہا جاتا ہے، چونکہ قصر یہاں پر آپ نہیں پڑھے، منفصل میں 4، متصل میں قصر جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آخر میں ایک نوٹ آپ لکھیں، نوٹ، یہ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کلاس مکمل ہوگی۔ نوٹ یہ ہے، 14 حروف مقطعات میں سے کس میں کون سی مد ہیں اس کے بارے میں مختصر سی تشریح سنیں۔ 5 حروف حی طہر، دیکھیں آپ 5 حروف، ہا یا طین چھوٹا ہا را، حی طہر، حی طہر میں مد طبعی ہے۔ حروف مقطعات میں سے یہ 5 حی طہر کے لفظ میں جو 5 حروف ہیں، ان میں آپ جب تلاوت فرمائیں گے تو وہاں پر مد طبعی ہوگا، مد طبعی ہے۔
اما 7 حروف میں مد لازم ہے. 7 حروف کون سا ہے؟ سنقص لکم. دیکھیں سنقص لکم، دیکھیں سین نون قاف صاد لام کاف میم، یہ 7 حروف ہے. سنقص لکم، ان 7 حروف میں مد کیا ہے؟ مد لازم ہے. اما ایک حرف میں مد لین ہے. وہ کیا ہے؟ مد لین ہے. جیسا عین، ایک حرف میں مد لین ہے. حرف عین میں کیا ہے؟ مد لین ہے. اما الف جو آیا ہے حروف مقطعات میں سے، الف میں مد نہیں ہے، بغیر مد کے ہیں. بس حی طہر میں دوبارہ سنیے مد طبعی ہے. سنقص لکم، یہ 7 حروف میں سنقص لکم میں مد لازم ہے. عین میں مد لین ہے اور الف بغیر مد کے ہیں. جتنے بھی حروف تھے وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوئے. اب دیکھیں حروف مقطعات 14 ہے نا، 7 یہ ہوئے. 7 کے بعد یہ 5 8 9 10 11 12، اچھا الف 13 عین 14، یہ آپ کی خدمت میں یہ بھی بیان ہوا. بس یہ تقریباً آپ کی خدمت میں بحث مکمل ہو گئی. اقسام مد کی یہ اقسام آپ کی خدمت میں مکمل ہوا. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. آخر میں بعض ہم جن کو اگر سمجھ میں نہیں آیا ہو تو ایک خلاصہ یہ ہے کہ احکام حروف کا 6واں درس مد ہے، وہ اقسام مد ہے. قصر کا معنی کوتاہ ہے، مد کا معنی کھینچنا لمبا کرنا ہے، اور تجوید میں معمولی کے حد سے زیادہ کھینچنے کا نام کیا ہے؟ لمبا کرنے کا نام مد ہے. مثلا آ یہ مد ہے، مد طبعی آ ہے. خدا آپ کو بھلا کریں. اس کے بعد حروف مدی کچھ ہے ہمارے پاس، کچھ سبب مد ہے. اگر حروف مدی کے بعد سبب مد حمزہ ہو تو دیکھیں گے حمزے اور حروف مدی ایک کلمہ میں ہو تو مد متصل، الگ الگ ہو تو مد منفصل. اگر حروف مدی کے بعد سبب مد سکون ہو تو یہ سکون کے 2 قسمیں ہیں. ایک مطلب سکون ذاتی ہے جس کو مد لازم مخفف کہتے ہیں. اگر تشدید کے نتیجے میں ہو تو مد لازم مثقل کہا جاتا ہے. بس دونوں کا نام مد لازم ہے. بس سکون ہو تو مد، حروف مدی کے بعد سبب مد سکون ہو تو مد لازم کہتے ہیں. اب اس کے بعد اقسام مد آئیے. اقسام مد اس نتیجے میں بس مد متصل ہے کہ آپ کی خدمت میں بیان ہوا، دونوں ایک کلمے میں ہو، منفصل جدا جدا ہو، لازم سکون ذاتی ہو تو لازم کہا جاتا ہے. عارضی وقف کے نتیجے میں، رکنے کے نتیجے میں اگر ساکن ہو، اور لین واو سے پہلے ساکن اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو اسے مد لین کہا جاتا ہے. اس میں مد متصل میں کشش کا مقدار 2 سے 6 حرکات ہیں، نہیں 2 نہیں 4 سے 6 حرکات ہیں. مد منفصل میں 2 سے 5 حرکات ہیں. مد لازم میں 6 حرکات ہیں کے برابر میں کھینچا جائے گا. مد عارضی میں آپ کا اختیار ہے 2 سے 6 تک. مد لین میں بھی آپ کا اختیار ہے 2 سے 6 تک کے حرکات کے برابر میں کھینچنا. کل بحث مد کی یہ ہے. انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد. پروردگار ہم سب کو قرآن کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آخر میں ضروری سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں بھی تکرار کروں گا. ایک بات وہ یہ ہے کہ بعض مراجع یہاں پر مد لازم کو تقریباً ضروری سمجھتے ہیں کہ باید مد لازم کا رعایت کیا جائے. مثلا نماز میں ولا الضالین میں مد لازم ہے،
مسقل یہاں پر انہوں نے ضروری سمجھا ہے، اور حتیٰ بعض لوگ مراجع اگر یہاں پر کوئی مد لازم کو انجام نہ دے نماز میں اشکال بھی سمجھتے ہیں۔ اور مد متصل آپ کے خدمت میں بیان ہوا، اسے مد واجب بھی کہا جاتا ہے۔ اس مد متصل کا قصر کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے، اس کو 4، 5، 6 حرکات کے برابر میں آپ پڑھیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار ہم سب کو فرامین قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔